السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے اپنی پہلی ویڈیو میں شادی کے ٹاپک پر بات کی تھی، اسی سے ریلیٹڈ میں آج آپ سے دہیز اور مہر پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے سماج میں دہیز لینے دینے کا بہت ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اس کے بنا تو شادی مکمل ہی نہیں کی جاتی ہے، جبکہ اسلام میں دہیز نہیں مہر ہے، اور یہ مہر شوہر کے ذمے ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب رشتہ طے ہوتا ہے اس کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے جہاں پر لڑکے کے گھر والے اور لڑکی کے گھر والے بیٹھتے ہیں، اور پھر فرمائشیں ہوتی ہیں کہ ہمیں فلاں کار چاہیے، ہمیں یہ والا ٹی وی چاہیے، ہمیں اتنی رقم چاہیے۔ جبکہ ایک انسان جس نے اپنی بیٹی کو پالا، اس کی پرورش کی، وہ اپنی زندگی کی اتنی عزیز چیز آپ کو دے رہا ہے، اور اس پر آپ فرمائشیں کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب ابھی وہ لڑکا شادی کے لائق نہیں ہوا ہے۔ میرے نزدیک اگر کوئی انسان کسی کی بیٹی لینے کے علاوہ بھی مزید چیزوں کی فرمائشیں کرے تو وہ ابھی اس قابل نہیں ہوا ہے کہ اس کی شادی کروا دی جائے، کیونکہ بیوی شوہر کی ذمہ داری ہے، اور یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، اور یہ شوہر کے ذمہ آتی ہیں کہ وہ اس کا خرچ خود اٹھائے، نہ کہ فرمائشیں کرے اور اپنے گھر والوں سے کروائے۔ ہاں، اگر لڑکی کے گھر والے اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے کچھ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو پریشرائز کر کے کسی سے ڈیمانڈ پر کچھ نہیں لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس پر بات کہاں آتی ہے؟ جب لڑکی کے گھر والے اپنی بیٹی کو اس کی شادی کے بعد اس کے سسرال میں کچھ دیتے ہیں، تب لڑکی کی فوراً غیرت جاگ جاتی ہے۔ کیوں؟ تم نے یہ سامان کیوں لے لیا؟ کیا میں تمہارے خرچ نہیں اٹھا سکتا؟ کیا میں تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا؟ اس کو واپس کر دو فوراً۔ تب لڑکی کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ جب وہ خود اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر فرمائشیں کر رہا ہوتا ہے اور کروا رہا ہوتا ہے، تب یہ آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی ہے؟ اور جو اصل بات ہے مہر، جو لڑکی کا بنیادی حق ہے، اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ جبکہ سورہ نساء کی آیت ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحَالَةً، مطلب عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دے دو۔ لیکن مہر کی بات کب ہوتی ہے؟ یا تو نکاح پڑھوایا جا رہا ہو کہ ہاں بھائی بتاؤ کتنی مہر لکھوا دی جائے، مہر میں اتنے پیسے دینا ٹھیک ہوگا؟ جبکہ مہر کی رقم طے کرنے کا حق اسلام نے لڑکی کو دیا ہے۔ ہاں، لڑکی جو چاہے وہ اپنے شوہر سے لے سکتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو صحیح بخاری حدیث نمبر 5087 کے مطابق لڑکی چاہے لوہے کی انگوٹھی، کوئی بھی زیور یا قرآن کی کسی سورے کا سیکھنا بھی اپنے شوہر سے لے سکتی ہے۔ اور آپ ان کے والدین ہیں تو آپ ایز اے میسنجر اپنی بیٹی کی بات آگے فارورڈ کر سکتے ہیں کہ میری بیٹی کی یہ خواہشات ہیں مہر میں، لیکن آپ خود اس میں انوالو ہو کے مہر کے لیے نہیں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ مہر چاہیے۔ یہ لڑکی کا بنیادی حق ہے، یہ حق آپ اسی کے پاس رہنے دیں، آپ کو اس میں انوالو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ لڑکی کے کہنے کے مطابق بھی چلے اس کا مہر اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن جو اصل بات ہے جب اس کو ادا کرنے کی بات ہوتی ہے تو اکثر لڑکے کہتے ہیں کہ تمہیں تو معلوم ہے ابھی گھر میں کتنی پریشانیاں چل رہی ہیں، ابھی میں کتنا الجھا ہوا ہوں، جب میرے پاس ہوگا میں آپ کو دے دوں گا۔ ارے جب آپ کے پاس تھا ہی نہیں تو آپ نے اتنی مہر میں رقم کیوں لکھوائی؟ آپ کو لکھوانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اور آپ کی پریشانیاں یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ بالکل اس سے نہیں کہہ سکتے کہ جب آپ کے پاس ہوگا آپ تب دے دیں گے۔ یہ اس کا بنیادی حق ہے، اور یہ آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس کو ادا کریں۔ اس لیے مہر لکھواتے وقت بھی آپ لوگوں کو ایک پیریڈ آف ٹائم لکھوانا چاہیے جہاں پر آپ یہ بھی طے کر سکیں کہ لڑکا کتنے وقت میں وہ مہر ادا کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل 1 سال، 3 مہینے، 1 ہفتہ، 15 دن، وہ لڑکا اور لڑکی کے درمیان ہی بات رہے گی، وہ لوگ اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کب تک ادا کر سکتا ہے۔ لیکن آپ مہر ادا ضرور کریں، کیونکہ آپ کی شادی ویلڈ ہی مہر پر ہے، ورنہ آپ کی شادی ویلڈ نہیں ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میری بات کو سمجھیں گے اور دہیز پر نہ
توجہ دیتے ہوئے آپ لوگ مہر پر توجہ دیں گے۔ شکریہ۔